نوجوان جو بگڑے ہوئے ہیں انہی کے ساتھ ہمارے بچے اڑتے بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو 80% وہ ہے تو ہم 20% ہیں، ان کے اثرات ہمارے بچوں پہ زیادہ پڑ رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہم غور کریں۔ الحمدللہ اب تک مسجدوں ہم نے بہت بنا لی، قبرستان ہم نے بہت بنا لیے، اور شادی خانے ہم نے بہت بنا لیے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے، ان کی دین کی حفاظت کے لیے، ان کی عصمت، ان کی عزت کی حفاظت کے لیے اب ہم اپنے اسکولز بنائیں، ہم اپنے کالجز بنائیں، ہم اپنے ہسپتال بنائیں تاکہ ہمارے بچے وہاں اچھی تربیت حاصل کریں۔ کم سے کم لڑکیوں کے لیے ایک علیحدگی، سپریٹ ایکسکلوزیو گرلز سکولز کو ہمیں بنانا چاہیے۔ ہر گاؤں کے اندر یہ ہونا چاہیے۔ ہر گاؤں کے بڑے ذمہ دار اس پر غور و فکر کریں، وہاں کے امام غور و فکر کریں۔ اب وقت آ گیا ہے، اگر آپ اپنے قوم کو بچانا چاہتے ہیں، دین کو بچانا چاہتے ہیں، تو آپ جمعے کے خطبوں میں اس بات پر لوگوں کو ترغیب دیں کہ اب وہ ایک ایک پیسہ ان کا اسکول کو بنانے کے لیے خرچ کریں گے، اور ذمہ دار بھی اسی کے لیے وصول کرے۔ خدا را اللہ کے واسطے اب اسکول بنانے کی کوشش کیجئے۔ میں مسجد کے متولیوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ ایک ایک پیسہ جو آپ لوگوں سے وصول کرتے ہیں، وہاں اپنے مسلم بچوں کے لیے، کم سے کم بچیوں کے لیے اسکول بنانے کی کوشش کیجئے، کالجز بنانے کی کوشش کیجئے، ہسپتال بنانے کی کوشش کیجئے۔ ہماری قوم ترقی کر سکتی ہے، ہماری قوم گناہ سے بچ سکتی ہے۔ تو لہٰذا میں سبھی سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ نہ جانتے ہوں گے آپ کے پیچھے کیا چل رہا ہے۔ ہم میں سے، ہمارے اولاد میں سے کوئی یہ ہمارے معلومات کے بغیر وہ ان گناہوں کے اندر ملوث ہوں گے، گناہوں کے اندر اٹکتے جا رہے ہوں گے، ان کو ہمیں بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو، اپنے اولاد کو، اپنے خاندان کو، اپنے اہل عیال کو سب سے پہلے دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، ان گناہوں سے ہمیں بھی بچائے، ہمارے اولاد کو بھی بچائے، اللہ کی نافرمانی سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ بچائے، اور اللہ کی بتائی ہوئی زندگی، بتائے ہوئے طریقے پر زندگی آخری سانس تک ہمیں چلنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔